حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت یعنی پیشاب اور پاخانہ کے لیے جاتے تو دور تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت یعنی پیشاب و پاخانہ کا ارادہ کرتے تو اتنی دور جاتے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ پاتا تھا۔ حضرت ابو الطیح کہتے ہیں کہ ایک شیخ نے مجھ سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب بصرہ آئے تو وہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے حدیثیں بیان کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا جس میں وہ ان سے کچھ چیزوں کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب میں انہیں لکھا کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب کا ارادہ کیا تو ایک دیوار کی جڑ کے پاس نرم زمین میں آئے اور پیشاب کیا، پھر فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنا چاہے تو وہ اپنے پیشاب کے لیے نرم جگہ ڈھونڈے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پاخانہ جاتے، حماد کی روایت میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہتے، اور عبد الوارث کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں ناپاک جن مردوں اور ناپاک جن عورتوں کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث مروی ہے۔ اس میں اللہم انی اعوذ بک ہے، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ شعبہ کا بیان ہے کہ عبدالعزیز نے ایک بار اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کی بھی روایت کی ہے، اور وہیب نے عبدالعزیز بن صہیب سے جو روایت کی ہے اس میں فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگے کے الفاظ ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قضائے حاجت یعنی پیشاب و پاخانہ کی یہ جگہیں جن اور شیطان کے موجود رہنے کی جگہیں ہیں۔ جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو یہ دعا پڑھے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جن مردوں اور ناپاک جن عورتوں سے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے بطور استہزاء یہ کہا گیا کہ تمہارے نبی نے تو تمہیں سب چیزیں سکھا دی ہیں حتیٰ کہ پاخانہ کرنا بھی، تو انہوں نے فخریہ انداز میں کہا ہاں بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو پاخانہ اور پیشاب کے وقت قبلہ رخ ہونے، داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے، استنجا میں 3 سے کم پتھر استعمال کرنے اور گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔